السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچ اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا یار، سعد کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیا ہوا؟ پاس کھڑی زارا نے پوچھا۔ دیکھو ٹی وی پر کیا خبر آ رہی ہے، جس فلائٹ سے تمہیں اسلام آباد جانا تھا وہ اسلام آباد لینڈنگ سے پہلے ہی گر کر تباہ ہو گئی ہے، سعد نے چونک کر کہا۔ زارا نے بھی ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھا۔ ہر چینل پر بس ایک ہی خبر تھی، نجی ایئر لائنز کا طیارہ مارگلا کی پہاڑیوں پر گر کر تباہ، کسی مسافر کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے اسے بچا لیا، مگر دوسری طرف سعد صدمے سے نڈھال تھا کہ زارا اس کی بیوی اچھی خاصی اسی فلائٹ سے اسلام آباد اپنے والدین سے ملنے جا رہی تھی کہ فلائٹ سے کچھ گھنٹے پہلے ہی اس کی امی کا فون آ گیا کہ آج تم مت آؤ، کیونکہ ان کی نواسی یعنی ماہم کی بھانجی جو یو کے سے اسلام آباد آ رہی تھی تو اسے کراچی کی فلائٹ ملی، اس لیے اسے آج ماہم کے گھر ہی ٹھہرنا تھا۔ امی نے کہا تھا کہ پھر تم دونوں ساتھ ہی آ جانا۔ سعد دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا کہ کاش میں نے کال ریسیو ہی نہ کی ہوتی۔ زارا تو ویسے بھی نہا رہی تھی، اسے پتہ بھی نہ چلتا، یا پھر میں نے بتایا ہی نہیں ہوتا۔ سعد اور زارا کی شادی 2 سال قبل ہوئی تھی اور شادی بھی وٹے سٹے کی، جس کی وجہ سے زارا کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان 2 سالوں میں ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی قلبی رشتہ قائم نہ ہو سکا۔ ہاں، وہ میاں بیوی تو ضرور تھے، مگر ضرورتوں کی حد تک۔ ان 2 سالوں میں ایک دفعہ بچے کی امید بھی بندھی، مگر اس کی گروتھ نہ ہونے کے سبب ہی وہ جلد ہی امید دم توڑ گئی۔ سعد کی زندگی میں چہکتی ہوئی ملائکہ باہر کا جھونکا بن کر آ چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ زارا سے کس طرح چھٹکارا حاصل کرے۔ وہ دل ہی دل میں مختلف منصوبے بناتا، مگر ان پر عمل کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ اور اب یہ کتنا شاندار موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ بے دم سا ہو کر صوفے پر گر گیا۔ زارا بھی اب سنبھل چکی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور طنزیہ بولی، کیوں؟ آپ کو بہت افسوس ہو رہا ہے نا میرے اس فلائٹ پر نہ جانے کا؟ سعد ایک دم سے بوکھلا گیا، جیسے زارا نے اس کے دل کی چوری پکڑ لی ہو۔ میں کیوں ایسا سوچنے لگا؟ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، بالکل پاگل ہو گئی ہو تم۔ سعد کو تو ویسے بھی زارا سے لڑنے کا بہانہ چاہیے ہوتا، وہ بھی چپ رہنے والی نہیں تھی۔ میں سب جانتی ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کہ کاش میں بھی اس وقت لسٹیں چیک کر رہا ہوتا، میری موت کی خبر تمام رشتہ داروں کو دے رہے ہوتے، ہے نا؟ یہ کہتے کہتے زارا کی آنکھوں سے ساون کی جھڑی لگ گئی۔ اس کا سارا بدن سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ وہ دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ کوئی اپنا بھی پاس نہیں تھا، کس کے سینے سے لپٹتی، کس کے کندھے پر سر رکھتی۔ سعد غصے میں بھرا زور سے دروازہ بند کر کے باہر جا چکا تھا۔ ابھی تک زارا نے اپنے گھر والوں کو اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ کئی دفعہ امی نے پوچھا بھی کہ زارا تم ہمیشہ اکیلے ہی ملنے آتی ہو، سعد ساتھ نہیں آتا؟ تو وہ سعد کے زیادہ کام کا بہانہ بنا کر انہیں مطمئن کر دیتی۔ فون کی گھنٹی مسلسل بجے جا رہی تھی۔ زارا نے فون کی طرف دیکھا۔ دل تو کسی بھی کال کو ریسیو کرنے کا نہیں چاہ رہا تھا، مگر CLI پر امی کے گھر کا نمبر دیکھ کر اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو زارا، میری جان، شکر ہے تمہاری آواز سنی۔ میں تو اسی وقت سجدے میں گر گئی، بار بار اپنے رب کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ اس نے میری بیٹی کو بچا لیا۔ امی بولے جا رہی تھیں اور زارا کی آنکھیں آج ساون بھادو بنی ہوئی تھیں۔ کچھ بولو تو میری جان، ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ زارا کی سسکیوں نے ماں کو پریشان کر دیا۔ بڑی مشکل سے زارا نے خود کو تھوڑا سنبھالا۔ امی، میں تو شوق میں ہوں، اگر آپ کا فون نہ آتا تو۔ اس سے آگے اس سے کچھ نہ بولا گیا اور پھر سے رونا شروع کر دیا۔ نہ رو میری بچی، سعد کہاں ہے؟ زارا فون دینا ذرا اسے، میں مبارک باد تو دے دوں۔
زارا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب سعد کو کہاں سے لائے۔ گھبراہٹ میں بولی، ہاں امی، ابھی میرے پاس ہی تھے، بس شاور لینے گئے ہیں۔ آپ کی بات میں تھوڑی دیر میں کروا دوں گی۔ ابھی ماہم کو لینے ایئرپورٹ بھی تو جانا ہے نا۔ امی جی، اس کی فلائٹ کس وقت کی ہے، کچھ پتہ ہے آپ کو؟ ارے بیٹا، اب وہ نہیں آ رہی، اس کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے۔ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کر دیا۔ بس بیٹا، اللہ نے تمہیں بچانا تھا تو سو بہانہ بن گیا۔ تمہارے ابو، بھائی اور بھابھی سب نے ہی اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے تو اسی وقت تمہارا صدقہ نکالا۔ اچھا ہی ہوا جو ہوا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے زارا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ کیسے کیسے خیال اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ سعد کے رویے نے تو اسے اور بھی دکھی کر دیا تھا۔ بس یہی سوچ کر دل کو مٹھی میں بھینچ رہی تھی کہ سعد کو میری ضرورت نہیں ہے، وہ میرا ہے ہی نہیں۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے ایک بولڈ اسٹیپ لینے کا فیصلہ کر ڈالا۔ آج سعد گھر آ جائیں تو اس کاغذی رشتے کو حرف غلط کی طرح مٹا دوں گی۔ آنسو پہنچنے کے بعد وہ دل ہی دل میں بولی۔ دوپہر سے شام اور پھر رات ہو گئی، مگر شوہر نامدار کا کچھ پتہ نہیں تھا کہاں ہے اب اور کب آئے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زارا کو فکر ہو رہی تھی، پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ غصے میں یہیں اٹھ کر چلے گئے تھے۔ خود زارا نے بھی کچھ نہ کھایا تھا اور نہ ہی بھوک کا احساس تھا۔ سعد اپنے دوست عدنان کے ساتھ اس کے گھر میں بیٹھا تھا، مگر خاموشی کی تصویر بنا۔ عدنان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلملاہٹ اور آواز میں لرزش تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، یار، میری کزن عائشہ جس کی شادی میں تم بھی گئے تھے، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اسی فلائٹ میں تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اتنی ہنسمکھ، زندگی سے بھرپور لڑکی، وہ کتنی خوش تھی اپنی شادی پر۔ اس کا بھائی اسلام آباد پہنچ چکا ہے اور وہ جو مسافروں کی حالت بتا رہا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹی وی پر تو اتنی دردناک موت کے مناظر دکھا بھی نہیں سکتے۔ سعد کو تو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ عدنان کی سسکیوں سے وہ چونک اٹھا۔ تم رو رہے ہو؟ سعد نے بے خیالی میں احمقانہ سوال کر ڈالا۔ عدنان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ کاش وہ اس فلائٹ میں نہ جاتی تو آج وہ ہم میں موجود ہوتی، مگر اللہ کی رضا کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ یار، بھابھی زارا نے بھی تو اسی فلائٹ میں جانا تھا نا؟ پھر عدنان نے اچانک پوچھا۔ ہاں جانا تو تھا، مگر وہ پروگرام کینسل ہو گیا تھا۔ اف خدایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سعد، تمہیں اللہ کے آگے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ایک بہت بڑے صدمے سے بچا لیا۔ ضرور بھابھی کی کوئی نیکی آڑے آ گئی ہوگی، وہ ہے بھی تو اتنی اچھی۔ کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو؟ کیا تمہیں خوشی نہیں ان کے بچ جانے کی؟ عدنان نے اپنی بات کرتے کرتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کچھ عجیب سا محسوس کر کے کئی سوال ایک ساتھ کر ڈالے۔ ایسی بات نہیں ہے یار، سعد نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر یہ خاموشی، یہ اداسی بے وجہ تو نہیں ہے؟ دیکھو، میں تمہارا کتنا پرانا دوست ہوں، تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں۔ اگر میں غلط نہیں تو شاید تمہیں بھابھی کے نہ جانے کا افسوس ہو رہا ہے، مگر میں تمہیں ایک بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے تمہیں برا ہی کیوں نہ لگے۔ دیکھو، یہ ملائکہ جیسی لڑکیاں سیل فون پر، انٹرنیٹ پر یا آفس وغیرہ میں چلتے پھرتے مل جاتی ہیں، جو صرف وقتی ساتھی ہوتی ہیں، وہ بھی ہمارے اچھے وقتوں کی۔ برے وقت میں سائے کی طرح چھوڑ جاتی ہیں، اور کہیں اتفاقاً مل جائیں تو پھر ایسے انجان بن جاتی ہیں جسے پہچانتی بھی نہ ہوں۔ ارے تم تو خوش قسمت ہو میرے یار، تمہیں زارا بھابھی جیسی بیوی ملی، جنہوں نے برے وقت میں بھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑا۔ تم کتنے بیمار ہوئے تو ذمہ داری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، تمہیں گھر کا ہر سکھ دیا۔ اس پروردگار کا شکر ادا کرو جس نے نیک اور وفا شوار بیوی دی۔ عدنان، جو اس کا جگری دوست تھا، اس کے سب رازوں سے واقف تھا، اس نے برملا کہہ دیا۔ عدنان، ہمارے درمیان اختلافات ضرور ہیں، مگر میں نے کبھی اس کی موت کی تمنا نہیں کی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، میں اقرار کرتا ہوں کہ وقتی طور پر میرے دل میں ایسا خیال ضرور آیا تھا، مگر ٹی وی پر اتنی ہولناکیاں دیکھ کر تو میرا دل ہی عجیب سا ہو گیا کہ اگر خدا نخواستہ زارا بھی نہیں،
میں تو شاید برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ عدنان، میں اپنی حد درجہ کمینی سوچ پر شرمندہ ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ شاید میں ملائکہ کی باتوں میں آ گیا تھا، جو کافی عرصے سے کہہ رہی تھی کہ اپنی بیوی کو ڈائیورس دو اگر مجھے پانا چاہتے ہو۔ جب میں ایسا نہیں کر سکا تو اس نے اپنا رم کھانا شروع کر دیا اور میرے ہی باس کے ساتھ انوالو ہو کر مجھے ہری جھنڈی دکھا دی۔ میں ان سب باتوں کے لیے زارا کو ہی قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ میری عقل پر واقعی پردہ پڑ گیا تھا، جو کھرے کھوٹے کی تمیز کھو بیٹھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا گھر ٹوٹنے سے پہلے ہی میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں اپنے کیے کی زارا سے معافی مانگ لوں گا۔ آنسو اب اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ مجھے معاف کرے گی بھی یا نہیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ زارا کو کسی طور قرار نہ تھا۔ کبھی گھڑی کی طرف دیکھتی تو کبھی دروازے کو، پھر خود ہی اپنے آپ کو تسلی دیتی، میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں اس کے لیے جسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ مجھے کیا، جہاں مرضی جائے۔ یہ سوچتے ہوئے پھر بھی دل بھر آیا اور 2 آنسو خاموشی سے گالوں پر ڈھلک گئے۔ ابھی زارا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ڈور بیل کی آواز پر اچھل پڑی۔ آ گئے نواب صاحب۔ ناراض سی زارا نے دروازہ کھولا مگر سعد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ اس کے پیار سے پکارنے پر اور ہاتھ پکڑنے پر زارا نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں پیار اور چہرے پر شرمندگی کے آثار بہت واضح دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ پھول اور شوپر میں کچھ چیزیں دوسرے ہاتھ میں تھیں۔ سعد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات شروع کیسے کی جائے۔ اس نے اٹک اٹک کر کہنا شروع کیا، زارا پلیز مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، مگر باخدا مجھے غلط مت سمجھو۔ میں کل بھی تمہارا تھا اور آج بھی تمہارا ہوں اور ہمیشہ تمہارا ہی رہوں گا۔ زارا نے بے یقینی سے سعد کی طرف دیکھا تو سعد نے اسے سینے سے لگا لیا۔ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے سے لپٹے آنسو بہاتے رہے۔ پھر سعد ہی بولا، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ دیکھو میں تمہارے لیے پھول لایا ہوں، تمہیں سرخ گلاب بہت پسند ہے نا؟ اور چلو اس چاکلیٹ کیک پر موم بتیاں جلا کر آج کی یہ خوشی سیلیبریٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ زارا کو یہ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ اس کا دل سعد سے الگ ہونے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کوئی کھوئی ہوئی قیمتی چیز اچانک اسے مل گئی ہو۔ کتنا سکون اور تحفظ کا احساس ہو رہا تھا اس کی پناہ میں۔ زارا بہت خوش تھی جبھی بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اب کبھی مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ وہ ابھی تک اس سے لپٹی کھڑی تھی، بس چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھا تھا۔ سعد نے شوخی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کبھی نہیں میری جان، اور پھر شرارت سے بولا، اب الگ بھی ہو جاؤ، کیا آج ساری کسر پوری کرو گی؟ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ بدتمیز کہیں کے، زارا مصنوعی غصے سے کہہ کر اس سے الگ ہو گئی۔ اچھا چلو جلدی سے کیک پہ موم بتیاں رکھ کر جلاؤ۔ نہیں سعد، ہم سجدہ شکر ادا کریں گے اور ان مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ ہمارے مذہب میں ویسے بھی آنکھ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ چلو جیسی تمہاری مرضی۔ آج تو سعد نے زارا کی ہر بات ماننے کی ٹھان لی تھی۔ ارے ہاں زارا، اگلے ویکینڈ پر ہم دونوں ساتھ تمہاری امی کے گھر جائیں گے۔ سچ؟ خوشی سے زارا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں بھی کتنی بری ہوں، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی آپ کے بارے میں۔ یہ کہتے ہوئے زارا نے دونوں باہیں سعد کے گلے میں حمائل کر دیں۔ سعد نے بھی اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ دور افق پر مسکراتا ہوا چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا۔